سانحہ سیالکوٹ ایک ایسا سانحہ جس کے ان منٹ نقوش ہماری دعوت تبلیغ کو کم از کم میرے ہمبل اوپینین میں کافی عرصے تک گہنا کے رکھیں گے، اور انٹرنیشنل فورمز پہ ہمارا نیریٹو بہت کمزور رہے گا آنے والے دنوں میں۔ لیکن جتنی بھی اس پہ بات ہوئی ہے اور بہت سے لوگوں نے بات کی ہے، میں تو خیر کیا اور میری کیا اوقات، مجھ سے بہت بہتر لوگوں نے جن کی بہت فالوئنگ ہے اور جو بہت انفلوئنشل پلیسز میں ہیں، انہوں نے بہت بات کی ہے مجھ سے۔ میں نے جو دو اس پہ پوڈ کاسٹس کی، اس کے بعد مجھ سے جو کویسچن کیا گیا وہ یہ تھا کہ جی ٹھیک ہے، چلیں یہ تو ہو گیا، اب واٹ از نیکسٹ، اگلا سٹیپ کیا ہے؟ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ فار اے منٹ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کویسچن جس کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، وہ اس حوالے سے تھا کہ یہ جو اختلاف ہے ہمارے علماء کے درمیان آن دا ویری لا آف بلاسفیمی ان اسلام، یہ کیا اختلاف ہے؟ اور اگر ایسا اختلاف ہے بھی تو پھر کیا واقعی بلاسفیمر کی جو سزا ہے، وہ جو بلاسفیمی کمٹ کرے اس کی سزا اسلام میں موت ہی ہے؟ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کو آج ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ جوائن می، لیٹس بگن۔ ایک تو بات میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ الصارم المسلول یہ وہ کتاب ہے جس نے دور حاضر کا جو اسلام کا نیریٹو ہے، جو مسلمانوں کا نیریٹو ہے بلاسفیمی کے بارے میں، اس کو شیپ کیا ہے۔ اگر یہ کتاب آپ نے نہیں پڑھی تو اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بغیر اس موضوع کے اوپر بات کرنا فضول ہے، سمجھ نہیں آئے گی بات کی۔ اور میں اردو میں ریکمینڈ نہیں کرتا، اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ عربی میں پڑھیں، کوشش کریں عربی میں پڑھنے کی۔ اگر عربی نہیں آتی تو ایٹ لیسٹ انگلش والا ترجمہ پڑھیں، اور پھر ایز دا لاسٹ ریزورٹ اگر عربی اور انگلش دونوں زبانوں میں آپ کو مہارت نہیں ہے، آپ نہیں پڑھ پائیں گے، تو پھر لاسٹ ریزورٹ میں آپ اردو میں اس کو پڑھ لیں۔ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے۔ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کہ ایگزیکٹلی کس سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے پائریسی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، تو یوٹیوب جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی۔ لیکن بڑی آسان سی بات ہے کہ آپ لکھیں الصارم المسلول، انگلش میں لکھ دیں، یہ ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ یہ ابن تیمیہ کی تصنیف ہے، انہیں شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، اور بڑے پائے کے عالم تھے، اختلاف اپنی جگہ ان کی کئی باتوں سے، اور اشعری تھے تو اس لیے اختلاف ہونا فطری سی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہت بڑے عالم تھے، گیو دا کریڈٹ ویئر دا کریڈٹ از ڈیو۔ انہوں نے اپنی اس کتاب الصارم المسلول میں یہ احادیث اور آثار جمع کیے ہیں جن میں قتل کا ذکر آیا ہے شاتم الرسول کی سزا کے طور پہ۔ یہ دیکھیں، یہ ویکیپیڈیا پیج بھی ہے، یہ آپ دھیان سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ آپ اس کو سرچ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے انٹرنیٹ پہ آ جائے گی، اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بہت سی جگہوں پہ اویلیبل ہے فار ڈاؤن لوڈ۔ اس کے اوپر ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گی۔ ایٹ لیسٹ یہ ایک وہ کتاب ہے جس کو پڑھنا ضروری اس لیے ہے اگر آپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ آج کا جو ہمارا مسلم نیریٹو ہے وہ اس پہ بیسڈ ہے بلاسفیمی کے بارے میں۔ اس کتاب سے قبل اس کو ایک علیحدہ سزا کے طور پہ اسلام میں نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایون اس کتاب میں بھی امام ابن تیمیہ خود فرماتے ہیں کہ من سب نبیا فاقتلوہ والی جو حدیث ہے، یا من سب نبیا قتل، اگر اس کا ثبوت مل جائے تو پھر بغیر معافی
کا موقع دیے قتل کیا جائے گا جو بھی شاتم رسول ہے اس کو. تو گویا وہ خود بھی اوتھینٹسٹی اس حدیث کی نہیں مانتے، اور یہ ضعیف احادیث ہیں جن میں یہ سارا ذکر آتا ہے. وہ جو عورت کے قتل والا ذکر آتا ہے جس حدیث میں، وہ جو واقعہ آتا ہے وہ بھی ضعیف ہے. تو اصول یہ ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ ضعیف روایات سے مستنبط نہیں ہو سکتی. تو قول فیصل تو یہی لگتا ہے کہ قتل کی سزا اس سلسلے میں شاید آپ نہیں دے سکتے. اور پھر تعریف میں بھی اختلاف ہے بلاسفیمی کی، کہ کس نے بلاسفیم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کوئی شخص کون سے الفاظ استعمال کر کے گستاخی کا مرتکب ٹھہرے گا، اس پہ بھی اختلاف ہے علماء کا. تو یہ مسئلہ تھوڑا ٹیڑھا ہے، تھوڑا اس میں میرا خیال ہے کہ ایک بہت لمبی، اگر میں اس کو تفصیل سے بیان کرنا شروع کر دوں تو ایک بہت لمبی نشست رکھنی پڑے گی. وہ بھی رکھ لیں گے کبھی. بادی النظر میں بس اتنا سمجھ لیں کہ اس موضوع پہ اتفاق نہیں ہے علماء کا، اختلاف ہے. جو فقہاء اس چیز کے قائل ہیں کہ جو بلاسفیم کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، وہ اسے ارتداد کے ذیل میں لیتے ہیں. یعنی کوئی اگر کرے گستاخی تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. تو پھر اس ارتداد کی سزا کے ذیل میں اس کو قتل کرنے کا کہتے ہیں. تو باہر طور یہ تو معاملہ ہے ادھر. میں جو بات کرتا ہوں، جب مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو میں جو بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ چھوڑیں اس معاملے کو. اگر آپ کو بہت شوق ہے اس معاملے میں پڑھنے کا تو میں نے پہلے عرض کی الصارم المسلول آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، کتاب کا نام لکھا، اس کو ایک دفعہ اٹھائیں پڑھ لیں. پوری نہیں پڑھی جاتی، مختصر صارم المسلول بھی موجود ہے، اس کو پڑھ لیں. 100 صفحے کی کتاب. آپ پہ بات واضح ہو جائے گی کہ نیریٹو کیا ہے، دلائل کیا ہیں، استنباط کیسے کیا گیا. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ یہ اب ہمارے ملک کا قانون ہے، جیسے بھی بن گیا. جس طرح ہمارے ملک میں دیگر قوانین کا غلط استعمال ہوتا ہے، ویسے اس قانون کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے. یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ یہ قانون غلط ہے. 307 324 ارادہ قتل، بارہا میں نے ذکر کیا کہ کیا ان کا غلط استعمال نہیں ہوتا؟ کیا 302 نہیں جھوٹی کٹوائی جاتی ہمارے ملک میں؟ کیا اغوا برائے تاوان کی دفعہ نہیں جھوٹی لگوائی جاتی ہمارے ملک میں؟ لگوائی جاتی ہے. تو قانون کا تو غلط استعمال عام ہے ہمارے ملک میں. یہ اس بات پہ دلیل نہیں کہ وہ قانون غلط ہے. ہاں، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ اس میں امینڈمنٹ کرنا چاہیں، 100 بسم اللہ، باقی کچھ اور آپ اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیں، لیکن قانون اب بن گیا تو قانون کی پاسداری ہر شہری پہ لازم ہے. مسئلہ یہ ہے بہت سے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ اصل میں یہ قانون ہے کیا. یہ جو بلاسفیمی لا ہم کہتے ہیں، اس کے اندر ABC 3 شقیں ہیں. دیکھیں، اس چیز کو دیکھنا بھی کوئی اتنا مشکل نہیں. PPC آپ لکھیں گوگل پہ تو پاکستان پینل کوڈ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اس میں 295 تک اگر ہم جائیں، 295 آف offenses related to religion، مذہب کے خلاف کوئی آفینس جو ہے اس کی کیا سزا ہے. تو اس کے اندر 295 کہتا ہے کا جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ انجرنگ اور ڈیفائلنگ پلیس آف ورشپ ود انٹینٹ ٹو انسلٹ the religion of any class، کہ آپ اگر پلیس آف ورشپ، وہ جگہ جہاں عبادت کی جاتی ہے، اس نیت سے اس جگہ کو نقصان پہنچائیں کہ آپ بے عزتی کرنا چاہ رہے ہیں، انسلٹ کرنا چاہ رہے ہیں، گستاخی کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی ریلیجن کی، تو اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ اس کی پنشمنٹ ہے shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. 2 سال قید اور جرمانہ، قید یا جرمانہ یا دونوں. اب یہ کسی بھی ریلیجن کے لیے، کسی بھی ریلیجن، اس میں صرف اسلام کا اختصاص نہیں ہے. آپ اگر گرجے کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ اگر مندر کو نقصان پہنچاتے ہیں تو بھی یہی دفعہ آپ پہ لاگو ہوگی 295. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 295A ہے ڈیلیبریٹ اینڈ ملیشیس ایکٹس
intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or its religious beliefs. کسی بھی مذہب کے لوگوں کی دل آزاری کرنا کسی بھی صورت میں 10 years 10 سال کی سزا یا جرمانہ یا دونوں. کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مذہب، اسلام کی تخصیص نہیں ہے اس قانون میں. اس کے بعد 295 ڈیفائلنگ ایٹسیٹرا آف ہولی قرآن. اب یہ اسلام کے ساتھ خاص ہے. Whoever willfully defiles, damages or desecrates a copy of the Holy Quran or of an extract therefrom or uses it in any derogatory manner for any unlawful purpose shall be punishable with imprisonment for life. عمر قید اگر قرآن کی بے حرمتی کریں گے. اس کے بعد ہے 295C. یہ تینوں قوانین 295 295A 295B کے بعد ہے 295C. یہ ہے توہین رسالت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کرے. اعلانیہ بات ہو رہی ہے، یہ اعلانیہ، اس کے لیے سزا ہے موت کی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں shall be punished with death or imprisonment for life اور imprisonment for life. اس کے اندر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو صرف قتل ہی کیا جائے گا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قتل کیا جائے گا یا عمر قید. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہیں اس بارے میں کہ یہ ایگزیکٹلی یہ لا ہے کیا. تو آج میں نے آپ لوگوں کو یہ دکھا دیا، یہ پینل کوڈ. اب سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ تو ہو گیا، بہت برا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب وے فارورڈ کیا ہے؟ اب یہاں سے ہم آگے کیوں کر چل سکتے ہیں؟ اب کیا کرنا چاہیے آگے؟ تو اس کے لیے میرے پاس 4 نکات ہیں بنیادی، 4 چیزیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کے اندر پہلی جو چیز ہے وہ انفرادی ہے. انفرادی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانک کر پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق کا اظہار پریکٹیکل طریقے سے کرنا شروع کریں. ہم جو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، کوئی بھی کسی سے آپ پوچھیں گے آپ عاشق رسول ہو، وہ کہیں گے جی. تو پھر سب سے پہلے ہم ان کی سنت کو اپنائیں. سنت کو سب سے بڑی گستاخی تو کسی کی بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا کہا نہ مانیں. آپ اپنی ورکنگ پلیس پہ دیکھیں، اپنے باس کا کہنا نہ مان کر ڈیفائی کریں ذرا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. پرسنل لیتے ہیں، یہ بے عزتی کی بات ہے کہ آپ کسی کا کہنا نہیں مان رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل گستاخی تو رسالت مآب کی ذات کی یہ ہے کہ آپ ان کا کہا نہ مانیں. تو ہم سب کو سب سے پہلے تو اپنے گریبانوں میں جھانک کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا کہا مان رہے ہیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ تو انفرادی نقطہ ہے میرا. اس کے بعد اجتماعی نقطے میں سب سے پہلے بات ہے نفسیات کی، نفسیاتی جہت. نفسیاتی طور پہ تربیت کی ضرورت ہے، اور مجھے بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری جو کلرجی ہے اس نے اس طرف توجہ نہیں کی، بلکہ اس کے الٹ کرتی رہی. ہماری جو کلرجی ہے، یعنی جو ہمارے ریلیجس عہدیدار ہیں، ریلیجس جو لوگ ہیں، یعنی مولوی حضرات اسپیشلی مساجد میں، انہیں چاہیے کہ وہ ٹالرنس کا درس دیں، اختلافی موضوعات پہ کم بات کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ اسلام ٹالرنس کا مذہب ہے فرسٹ اینڈ فارموسٹ. اور اللہ تعالیٰ جب مجادلے کا کہتا ہے تو باللتی ہی احسن کے الفاظ لاتا ہے کہ مجادلہ بھی، لڑائی بھی اس چیز سے کرنی ہے جو بیسٹ ہے. اور آج کے دور میں بیسٹ کیا ہے؟ انٹلیکٹ. تو یہ بات بتانے کی، اس طرح ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہمارے علماء کو ہے، ہمارے خطباء کو ہے، ہمارے امام مساجد کو ہے کہ وہ اس طریقے سے ایجوکیٹ کریں. دوسری جو اجتماعی ذمہ داری ہے وہ سیاسی، وہ جہت سیاسی ہے. حکومت کو انصاف کا نظام قائم کرنا پڑے گا، لا اینڈ آرڈر. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کسی معاشرے میں آپ سب کچھ دے دیں، سب کچھ آپ، ہر قسم کا بینیفٹ آپ انہیں دیں، لیکن اس معاشرے میں سے آپ انصاف سلب کر لیں تو وہ معاشرہ ڈیڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا.
معاشرہ خود اپنے آپ کو مار لے گا. ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ہم خود اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں کیونکہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے. جو شخص یہ کہتا ہے وہ فولز ہیون میں لیو کر رہا ہے, بیوقوفوں کی جنت میں نہیں ہے. عدالتوں میں انصاف نہیں ہے. جج بکتے ہیں, وکیل بکتے ہیں, چیف جسٹسز بکتے ہیں. ہر کسی کی قیمت ہے اور کرپشن انتہا کی ہے. ذاتی مفادات کی جنگ ہے, ایک دوڑ ہے. اس کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حکومت ہی ہار ڈال سکتی ہے. اس میں حکومت ہی اس کو درست کر سکتی ہے. یہ انڈیویجول کے ہونے کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ انڈیویجول لیول پہ آپ تزکیہ جاری رکھیں. جو جماعتیں ہیں جو اس کام کی طرف لگی ہوئی ہیں انڈیویجولز کی رہنمائی کی طرف اور انڈیویجولز کے تزکیہ نفوس کی طرف, ضرور وہ آپ جاری رکھیں کام. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنی ریٹ قائم کرے. یہ جو ریٹ کی ایک جنجال پورا بنایا ہوا ہے اور اس لفظ کا بار بار استعمال کیا جاتا ہے. سب سے پہلے ریٹ تو اپنے قائم کرے نا عدالتوں میں, اور انصاف کے لیے سب کو انصاف ملے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. دوسری اجتماعی جہت کی بات ہے ایجوکیشن. جب تک ایجوکیٹ نہیں کریں گے ہم لوگوں کو تب تک کچھ بھی سدھرنے والا نہیں. یہی دو مین مسائل ہیں میری قوم کے. ٹھیک ہے, بے روزگاری بھی ہے, صحت بھی ہے, باقی چیزیں بھی ہیں, لیکن سب سے بڑے جو مسئلے ہیں دو, انصاف اور تعلیم. یہ دو چیزیں حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت کو چاہیے کہ اس پہ ڈیلیور کرے. اس سے وہ اپنے آپ کو مبرہ نہیں کر سکتے. آخری جو چوتھی چیز ہے وہ اساتذہ کی کمیونٹی کے لیے. جو بچے ایجوکیٹ ہو بھی رہے ہیں, بعض اوقات ہم توجہ نہیں دیتے. میں بھی اسی کمیونٹی کا حصہ ہوں. ہم لوگ توجہ نہیں کرتے بچوں کی طرف. میرے خیال سے تو جو چھوٹے بچے ہیں ایون کہ وہ بھی, ان کو بھی یہ باتیں شروع سے سمجھانی چاہیے, بتانی چاہیے. کسی نہ کسی طرح ان تک پہنچیں گی تو صحیح. آپ کے خیال سے یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ سیالکوٹ کا, یہ کس کو اب نہیں پتا؟ بچے تک پہنچا نہیں ہے. تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ پہلے یہ سارے معاملات انہیں بتاتے کہ بھئی ایسے نہیں ہے, یہ قانون غلط استعمال ہوتا ہے, اس قانون میں یوں ہے اور یوں ہے اور اسلام میں یوں ہے. تو ان کے ذہن میں بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے جس سے وہ پھر مینٹلی ایموشنلی اس چیز سے فائٹ کرنے کے قابل ہوتے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے, ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو انفلوئنشل جگہوں پہ ہیں, جن کی فالوئنگ ہے سوشل میڈیا پہ, کہ وہ تھوڑی تربیت کریں, تھوڑا سا نا بچوں کو سمجھائیں. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو یہ پینل کوڈ دکھایا, یہ بہت سے لوگوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے. وہ تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی شق ہے بس, یہ توہین رسالت والی. تو یہ تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے یہ وے فارورڈ ہے کہ وی لرن فرام آور مسٹیکس اینڈ دین وی موو فارورڈ. لیکن یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں کہ ہونا تو یہ چاہیے اس سلسلے میں کہ قرار واقعی سزا ملے سب ملزمین کو, مجرمین کو. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہونا کچھ بھی نہیں ہے. میں تو خیر بوڑھا ہوں اور میں تو دیکھتا آیا ہوں ایسے یہ سرکل چلتا ہے, ویشس سرکل چلتا ہے. دہشت گرد جن کو ضرب عضب کے بعد فوج نے پکڑا تھا وہ رہا ہو گئے. کوئی کہیں بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے, جی ثبوت نہیں ہے, جی مکمل گواہ نہیں سامنے آئے, یا کوئی اور ٹیکنیکل پرابلم آ گئی. تو ہونا کیا ہے, ان میں سے اکثر نے چھوٹ جانا ہے. اور ہو سکتا ہے مجھے جو لگ رہا ہے, میں جو دیکھ رہا ہوں کچھ عرصے کے بعد انہیں ہیرو بن جانا ہے. ان کے گلوں میں بھی ہار ڈالنے ہیں لوگوں نے, ان کو بھی اسٹیجوں میں بلانا ہے. تو یہ ایسی سرکل چلتا رہے گا. مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے میں فرسٹریشن بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. آپ جیسے بھی بلیم کریں, جس کو مرضی آپ بلیم کرنا چاہیں. اف یو وانٹ ٹو پلے دا گیم, شیور, وائی ناٹ. لیکن دا پوائنٹ از دس از گوئنگ ٹو بی اے ڈینجرس گیم ناؤ. یہ اب ایک بہت خطرناک گیم بن چکا ہے یہ سارا معاملہ. فرسٹریشن لوگوں کی بہت زیادہ ہے. وہ جب اس طرح نکلتی ہے پھر اسلام کو بلیم کیا جاتا ہے, پھر کہا جاتا ہے جی ذاتی مفاد کی وجہ سے, جس بھی وجہ سے. اگر آپ یہ لیول دیکھ رہے ہیں فرسٹریشن کا تو آپ کو بہت ہوشیار ہو جانا چاہیے. مشتری ہوشیار باش, آپ کو بہت ہوشیار ہو جانا چاہیے. بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے اب معاملات پہ. حکومت کو ایڈریس کر رہا ہوں میں پرائمریلی. اور یہ فرسٹریشن
قوم میں لانے کی ذمہ داری حکومت کی بھی ہے اور بہت سے فیکٹرز کی ہے. ہماری اپنی بھی یہ ذمہ داری. ہم اپنے بچوں میں ہمارے جو یہ فرسٹریشن آئی ہے، تو اس فرسٹریشن کا کوئی علاج مجھے نظر نہیں آتا. میں آپ کو کیا مشورہ دوں اس سلسلے میں؟ یہ فرسٹریشن بہت سے ریزنز کی وجہ سے ہے. اس میں بے روزگاری ہے، انصاف کا نہ ملنا ہے، روزی روٹی کا نہ ملنا ہے، پھر فحاشی کا عریانی کا عام ہو جانا ہے، پورن تک ہر ایک کی رسائی کا ہونا ایک فیکٹر ہے، وائلنس والی موویز کا جو میڈیا میں جو وائلنس دکھایا جاتا ہے اس تک رسائی کا عام ہو جانا ہے. اس کے بہت سے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. یہ ملٹی پرونگڈ مسئلہ ہے. اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ 2-4 باتیں کریں گے تو اس کا حل نکل آئے گا. تو بس شروع کرنا چاہیے تربیت سے. تربیت بہتر کرنی چاہیے اپنی. جو ہم لوگ اسپیشلی جو اساتذہ ہیں جو اس مقام پہ فائز ہیں، اللہ نے ہمیں یہ اس سے نوازا ہے، ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہم بہت زیادہ توجہ دیں اس طرف. تو باقی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آئندہ کسی بھی ایسے معاملے سے ہمارے ملک کو، ہمارے مذہب کو محفوظ رکھے. اپنا خیال رکھیے گا، ارد گرد اپنے چاہنے والوں کا، اپنی فیملی کا، سب کا. بہت شکریہ آپ میرے ساتھ رہے اس پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.